السلام علیکم ناظرین، سینجز سجیشنز کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، میری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے بیٹی باعث رحمت و برکت ہے۔ جی ہاں، بالکل بیٹی باعث رحمت و برکت ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ بصرہ شہر میں ایک شیخ رہا کرتے تھے۔ وہ انتہائی عبادت گزار اور پرہیزگار اور نیک آدمی تھے۔ ان کے گھر میں غربت کا راج تھا۔ کھانا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے گھر میں چراغ روشن کرنے کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ اللہ نے شیخ کے گھر میں 3 بیٹیاں عطا کی ہوئی تھیں اور شیخ ان بیٹیوں کی رحمت پر بے انتہا خوش تھے۔ اللہ کی قدرت سے چوتھی مرتبہ بھی ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ شیخ نے چوتھی بیٹی کی پیدائش پر بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ شیخ کے ہاں جس دن چوتھی بیٹی پیدا ہوئی اس دن بہت اندھیرا تھا۔ شیخ نے عربی گنتی کے حساب سے اپنی اس چوتھی بیٹی کا نام رابعہ رکھا۔ تو رابعہ جس رات اس دنیا میں آئی وہ رات بہت اندھیری تھی۔ شیخ صاحب کی بیوی نے کہا، شیخ صاحب، بچی ابھی بہت چھوٹی ہے، نومولود ہے اور گھر میں انتہائی اندھیرا ہے، میرے لیے رات گزارنا اندھیرے میں ناممکن ہے، براہ کرم کسی چراغ کا انتظام کر دیجیے۔ رات کا وقت تھا۔ شیخ صاحب پریشان ہوئے کہ اس وقت چراغ کا انتظام کیوں کر ہو۔ بیوی نے کہا کہ شیخ صاحب آپ پڑوسی کے ہاں جائیے اور ان سے فی الحال چراغ کا انتظام کر لیجیے، صبح کا اللہ مالک ہے۔ بیوی کے اصرار کرنے پر شیخ صاحب معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے پڑوسی کے دروازے پر گئے۔ کئی بار دستک دینے کے باوجود بھی پڑوسی نے دروازہ نہ کھولا۔ شیخ صاحب واپس آ گئے۔ جب بیوی نے خالی ہاتھ شیخ صاحب کو آتے ہوئے دیکھا تو بیوی نے پوچھا، کیا پڑوسی نے مدد کرنے سے انکار کر دیا؟ شیخ صاحب نے افسردگی کے عالم میں کہا، انکار تو تب کرتے کہ جب وہ دروازہ کھولتے، غریب کی مدد بھلا کون کرتا ہے؟ شیخ صاحب اس بات سے بہت افسردہ ہوئے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو ایک چراغ فراہم نہ کر سکے۔ بہرحال اسی عالم میں سوچتے سوچتے سو گئے۔ رات کو خواب میں ان کو بشارت ہوئی کہ اے شیخ، تو غم نہ کر، تیرے ہاں پیدا ہونے والی یہ چوتھی بیٹی بہت ہی بابرکت اور باعث رحمت ہے۔ نہ صرف یہ تیرے لیے باعث برکت اور رحمت ہے بلکہ یہ رسول کی امت کے لیے بھی باعث رحمت اور باعث برکت ہے اور اس کی دعا سے بہت سے لوگوں کی بخشش ہوگی۔ شیخ صاحب کو یہ بھی بشارت ہوئی کہ تم صبح ہوتے ہی بصرہ کے حاکم کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ تمہیں یہ پیغام بھجوایا گیا ہے کہ تم ہر روز 100 مرتبہ اور بروز جمعہ بالخصوص 400 مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پاک کا ہدیہ بھیجتے ہو، گزشتہ روز بروز جمعہ تم نے وہ تحفہ نہیں بھیجا ہے، جس کے کفارے کے طور پر تم پر یہ لازم قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ قاصد جو تمہارے پاس یہ پیغام لے کر آیا ہے، اسے 400 دینار بطور کفارہ ادا کرو۔ شیخ صاحب صبح اٹھے تو اس خواب پر کافی پریشان تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے اس بات کا ذکر کیا۔ بیوی نے کہا، شیخ صاحب، اگر آپ کو بشارت ہوئی ہے تو آپ بشارت کے مطابق کام کیجیے۔ شیخ نے اپنا تمام خواب ایک کاغذ پر لکھا اور کاغذ لے کر شاہی دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ دربان نے دروازے پہ روکا تو شیخ صاحب نے وہ کاغذ دربان کے ہاتھ یہ کہہ کر بادشاہ تک پہنچا دیا کہ بادشاہ سے کہنا کہ یہ بہت ہی خاص پیغام ہے جو ایک بہت ہی خاص بندے نے بھیجا ہے، براہ کرم اس پیغام کو فوراً کھول کر پڑھ لیجیے۔ بادشاہ اس وقت دربار میں بیٹھا تھا۔ جب دربان یہ خط لے کر بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو وہ بات کہی جو شیخ صاحب نے کہی تھی، تو بادشاہ نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ جو بادشاہ خط پڑھتا گیا، بادشاہ کے چہرے کی رنگت بدلتی گئی۔ جب خط پڑھ چکا تو بادشاہ خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا، وہ انسان کہاں ہے جو یہ خط لے کر آیا ہے؟ دربان نے کہا، بادشاہ سلامت، وہ باہر دروازے پہ کھڑا ہے۔ بادشاہ اپنا تخت چھوڑ کر خود شیخ صاحب کو دربار میں لے کر آیا۔
اپنی مسند پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ وہ کبھی شیخ صاحب کے ہاتھ چومتا تو کبھی چہرے کا بوسہ لیتا۔ وہ کہنے لگا، شیخ صاحب، میرا یہ عمل کہ میں روز رات میں 100 مرتبہ اور بروز جمعہ بالخصوص 400 مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پاک کا ہدیہ پیش کرتا ہوں، یہ خالصتاً میرے اور اللہ کے بیچ کی بات ہے۔ اگر یہ راز اللہ نے آپ کو بتایا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ واقعی اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے چنا ہوا ہے، اور یہ بات میرے لیے اور بھی زیادہ باعث فخر ہے کہ ایسے برگزیدہ ہستی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کفارہ کرنے کو کہا ہے، مطلب کہ میرا بھیجا ہوا درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں قبول ہو رہا ہے۔ یہ بات میرے لیے دنیا بھر کی دولت سے زیادہ ہے۔ بادشاہ نے اس کے بعد بطور 400 دینار بطور کفارہ شیخ صاحب کو عطا کیے، اور اس کے علاوہ اپنی خوشی سے 10,000 دینار شیخ صاحب کو تحفتاً دیے کہ آپ کی وجہ سے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ میرا بھیجا ہوا درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ نے تقریباً 5,000 دینار ماہانہ وظیفہ شیخ صاحب اور ان کے خاندان کے لیے مقرر کر دیا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ دین کی تبلیغ کیجیے، آپ کے خاندان کی کفالت اب میرے ذمہ ہے۔ ناظرین، آپ جاننا چاہیں گے شیخ صاحب کے ہاں جو چوتھی بیٹی رابعہ پیدا ہوئی تھی، جس کی برکت سے یہ تمام کرامات ہوئیں، شیخ صاحب کی قسمت پل میں بدل گئی، وہ رابعہ کون تھی؟ وہ رابعہ سن 97 ہجری میں پیدا ہونے والی بہت بڑی عالمہ اور دین کی مبلغہ رابعہ بصری تھی، جنہیں اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔